السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران نہ کرے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ ساری بلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 90۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے چند نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ تو بہانے تراشنے والے بدوی منافقین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ مدینہ کے آس پاس آباد ہونے والے لوگوں کو اعراب یا بدوی یعنی دیہاتی کہا جاتا تھا، اور ان میں بھی منافقین کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی منافقوں کا ذکر ہے جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو بلند بانگ دعوے کرتے تھے، مگر وقت آنے پر اپنے عہد سے پھر گئے اور مدینہ کے منافقوں کی طرح بہانے تراش کر جہاد سے رخصت مانگنے لگے۔ اگلی آیات میں بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو فی الواقعہ معذور تھے، نیز یہ کہ ان کا عذر کس شرط کے تحت قبول کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 91۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو تین طرح کے معذور اور عذر قبول ہونے کی شرائط، خیر خواہی اور اموال غنیمت میں ان کا حصہ بھی۔ اس آیت میں تین طرح کے لوگوں کو جہاد سے مستثنیٰ یعنی الگ قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جہاد پر جانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں۔ دوسرے مریض جو اس وقت جہاد پر جا ہی نہ سکتے تھے، اور اس شک میں ایسے تیماردار بھی شامل ہیں جن کا بیمار کے پاس رہنا لازمی ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، جیسے غزوہ بدر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صرف اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھیں، اور جب مجاہدین واپس آئے تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تیسرے وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ نہ تھا یا خرچ نہ ہو، کیونکہ اس دور میں ہر مجاہد کو اپنی سواری، اسلحہ اور زاد راہ کا خود انتظام کرنا ہوتا تھا، اور اس کے عوض انہیں مال غنیمت سے مقرر حصہ ملتا تھا۔ پھر ان تینوں قسم کے معذورین کے ساتھ یہ شرط لازمی عائد کر دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ بالالفاظ دیگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ نہ ہوں،
ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ صرف منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص منافق ہے تو اس کے احساسات یہ ہوں گے کہ کیا اچھا ہوا کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور جہاد سے بچنے کا بڑا ہی معقول بہانہ میسر آ گیا ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن کے احساسات یہ ہوں گے کہ کاش میں اس وقت بیمار نہ ہوتا اور اس اجر سے محروم نہ رہتا جو جہاد کرنے والوں کو ملے گا، یا وہ یہ آرزو کرے گا کہ اللہ اسے جلد از جلد سے عطا فرمائے تاکہ وہ بھی جہاد میں شامل ہو سکے، یا وہ اپنے تیمارداروں سے کہے گا کہ میرا اللہ مالک ہے، تم وقت ضائع نہ کرو اور جہاد پر چلے جاؤ۔ غرض ایک ایک بات سے انسان کی نیت اور جو اس کے احساسات ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مریض ہونے کے لحاظ سے تو یہ دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں، مگر ان کے احساسات بالکل ہی متضاد ہیں۔ یہ احساسات ہی انہیں منافق اور مومن کی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان اپنی سوچ اور نیت اور ارادے سے جو ہے وہ جانچا جائے گا کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو جن لوگوں کے احساسات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی ہے، انہی کا عذر شرعی لحاظ سے قابل قبول ہے، اور ایسے لوگوں کو جہاد میں شامل سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس سے بھی واضح ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روکا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بلکہ ایسے معذور لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال غنیمت سے حصہ بھی نکالا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جنگ خیبر کی فتح کے فوراً بعد جو مہاجر حبشہ سے ہجرت کر کے پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اموال غنائم میں شریک کر لیا تھا۔ آیت نمبر 92۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ۔ آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس غم سے کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حقیقی معذوروں کی کیفیت اور سواری مانگنے والے، اس آیت میں ایسے حقیقی معذوروں کا ذکر ہے جن کے لیے شرعی عذر موجود تھا، یعنی اتنے طویل سفر کے لیے سواری کا بندوبست نہیں تھا، تاہم وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین تھے۔ وہ درخواست لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ سواری کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دے دیا، جس سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور وہ صدمہ صرف یہ تھا کہ شاید اب ہم جہاد پر نہ جا سکیں گے۔ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں۔ میں غمگین ہو کر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی اطلاع دی۔ مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری نہیں دی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ مجھے واپس آئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی وجہ سے غصے ہوئے ہوں گے، جو کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر کس بات پہ غصہ کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سواریاں مل گئیں تو انہوں نے صحابی کو بلا کر سواریاں دے دیں، جس سے جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہوا اور انہوں نے خوشی خوشی اس سواری کو لیا اور جہاد میں شامل ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی فکریں کیا تھیں کہ وہ جہاد جیسے بڑے افضل جو عمل ہے اس سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور صحابہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو بڑی خوشی سے کرتے لیتے اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے غم جو تھے وہ کیا تھے کہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام رسول اللہ کے امت تھے، لیکن رسول اللہ کے وہ صحابی جو تھے، وہ ساتھی جو تھے، جو مومن تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ رضی اللہ عنہ و رضو ان، تو ان کے ایمان، ان کی دلچسپیاں، ان کی ترجیحات کیا تھیں؟ اور ایک کام ہے کہ ہمیں تو اس طرح کی باتیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ نیکیوں میں کیسے شرکت کرنی چاہیے، نیکیوں میں کیسے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہمارا غم یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہ جائیں، ہم درجات میں پیچھے نہ ہو جائیں، اور ہم کیا یعنی ہم کیا اپنے مال اور جان، اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں سے اللہ کی راہ میں کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کا مومن جو ہے اس نے نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے اور پھر وہ اپنے زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالے۔ تو ہماری ترجیحات کیا ہیں اور صحابہ کرام کی ترجیحات کیا تھی؟ اسی لیے تو پھر اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن ہم نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کبھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے شکوے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو ہم منافقین کا کردار بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ ان کا کمپیریزن مومنین کے ساتھ بھی کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا۔ یہ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، منافقین میں، خدا نخواستہ، یا مومنین میں۔ یا ہم مومن بننا چاہتے ہیں لیکن دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف۔ تو قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور ہمیں ایمان میں یعنی تجدید کرنی ہے ایمان کی، اور ایمان میں مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہم زینا بزینت الایمان، اللہ ہمیں جو ایمان ہے اس کو ہماری زندگیوں میں مزین فرمائے، ہمیں وہ واقع نظر آئے ہماری زندگیوں میں ایمان کا اثر، اور ہم اس ایمان کے ساتھ جئیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔